کہ عمران ریاض کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ کر دیا تحریک لبیک والوں نے، لیکن انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، انسان کی جو عادت ہوتی ہے، جیسے تحریک لبیک حافظ سعد رضوی سیاست کر رہا ہے، وہ چابی والا کھلونا ہے، وہ کسی کے اشارے سے نکلتا ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ عمران ریاض ایک تیر پہ دو شکار کھیل رہا ہے، پی ٹی آئی کا جو غصہ قاضی فیضیسہ کے اوپر ہے وہ بھی نکال رہا ہے، اور تحریک لبیک کا جو غصہ ہے وہ بھی نکال رہا ہے۔ اس نے تحریک لبیک کو، عدلیہ کو لڑانے کی کوشش کی ہے، پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کی ہے، یعنی پوری سازش کیا ہے کہ پاکستان ایک خانہ جنگی کی طرف جائے۔ کس نے کی ہے؟ عمران ریاض نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً سب سے بڑی خبر جو آپ سننا چاہیں گے، فیض آباد دھرنا جو اس ٹائم چل رہا ہے اس کے اوپر ہی بات کریں گے۔ اونٹ کون سی کروٹ بیٹھتا ہے وہ تو وقت بتائے گا کہ مطالبات کب مانے جاتے ہیں، نہیں مانے جاتے، کچھ بھی ہو۔ سعد رضوی صاحب کا ایک نیا بیان سامنے آیا کہ اس سے پوچھا گیا کہ اگر وہ پہلے کی طرح حکومتیں آپ کے مطالبات مان دیں، آپ گھر چلے جائیں، پھر وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ کریں جو پہلے ہمیشہ تحریک لبیک کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ کا کیا ہوگا؟ تو سعد رضوی صاحب نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم سائیڈ میں بیٹھ جائیں گے، جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا ہم نہیں جائیں گے۔ سیم اسی طرح جب وزیر آباد میں تحریک لبیک والے بیٹھ گئے تھے کہ جب تک حافظ سعد رضوی صاحب اور تحریک لبیک کے کارکن گھر میں نہیں آتے تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت کم تعداد میں رہ گئے تھے، میرا بھائی بھی اس دھرنے میں بھی شریک تھا، تو وہ آرام سے خیمے لگا کے بیٹھ گئے تھے۔ بالآخر حکومت نے عمل درآمد کیا، سعد رضوی صاحب کو رہا کیا، کارکنوں کو رہا کیا، تب جا کے تحریک لبیک کے کارکن جو تھے وہ گھروں میں گئے تھے۔ اسی طرح سعد رضوی صاحب نے کہا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے اوپر سب سے پہلے جو نیگیٹو خبریں آ رہی ہیں، اگر دیکھا جائے تو بہت سارے صحافی، صدیق جان ہو گیا، عارف حمید بٹی ہو گیا، بہت سارے پی ٹی آئی کے خاص صحافی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جائز مطالبات قرار دے رہے ہیں، حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ان کے مطالبات ماننے چاہیے۔ ایون کہ عمران ریاض کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ کر دیا تحریک لبیک والوں نے، لیکن انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، انسان کی جو عادت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا، ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کسی میں لڑائی جھگڑا کرانا، منافقت سے کام لینا، جو عمران ریاض کی عادت ہے وہ تو نہیں جا رہی، لیکن جہاں اس کی غلطی تھی، جہاں وہ بالکل کلیئر ہے، یعنی کہ عادت سے ہٹ کے غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، وہاں تو اس کا سافٹ ویئر تحریک لبیک والوں نے اپڈیٹ کر دیا ہے۔ اب سب سے پہلے بات کرنی ہے کہ کس طرح عمران ریاض کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اور اپنے ایک ہی ویلاگ میں دو الگ الگ رائے دینا، میں سمجھتا ہوں قسم سے کہ لوگ اس کو سنتے کیسے ہیں، اس کی باتوں کے اوپر یقین کیسے کرتے ہیں کہ اتنا تضاد ان کی باتوں میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے جو میں بات کرنی ہے، ہر وہ تنقید کرنے والا تحریک لبیک کے اوپر جو ہمیشہ سے الزام لگتا ہے کہ تحریک لبیک چابی والا کھلونا ہے، تحریک لبیک کو کسی نے پش کیا ہے، تحریک لبیک والے کسی کے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی یعنی کہ اشارے پہ چلتے ہیں، جو ہمیشہ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک کے اوپر الزام لگتا ہے، تو آج میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں ان کی اپنی زبان میں۔ پہلے تو ہم یہ صفائیاں دے رہے تھے نا، بار بار یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں ہے سعد رضوی صاحب، سعد رضوی صاحب چابی والا کھلونا نہیں ہے، تحریک لبیک والے کسی کے اشارے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ پہلے تو ہم یہ صفائیاں دیتے تھے، لیکن آج میں انہی کی زبان میں انہی کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ سعد رضوی صاحب کو چابی والا کھلونا کہتے ہو، بالکل ٹھیک کہتے ہو، سعد رضوی چابی والا کھلونا ہے۔ آپ تحریک لبیک کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہتے ہو، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہو۔ تحریک لبیک حافظ سعد رضوی سیاست کر رہا ہے، وہ چابی والا کھلونا ہے، وہ کسی کے اشارے سے نکلتا ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ 2017 کے فیض آباد دھرنے سے لے کر 2024 فیض آباد دھرنے تک جتنے بار بھی سعد رضوی نے سیاست کیا ہے، یا اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست کی ہے، جب بھی انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو دھوکہ دیا ہے، دھوکے سے لے کے گئے۔ 2017 کے جب ختم نبوت کا قانون میں ترمیم ہو رہی تھی تو دھوکے میں لے کے گئے تھے، بھئی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے گئی تھی، آپ ٹھیک کہتے ہو۔ آسیہ ملونہ کے وقت بھی فوج ان کو لے کے آئی تھی، آپ ٹھیک کہتے ہو۔ فرانسیسی سفیر کے وقت بھی فوج ان کو لے کے آئی، آپ ٹھیک کہتے ہو۔ اب بھی فوج ان کو لے کے گئی ہے، آپ ٹھیک کہتے ہو۔ لیکن جب بھی تحریک لبیک میدان میں گئی ہے، وہ 10-12 کارکنوں کے جنازے لے کے آئی ہے۔
یعنی کہ اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو سینکڑوں کے حساب سے تحریک لبیک کے کارکن شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے زخمی ہیں. یعنی کہ ایک ایسا لیڈر کہ ہر بار احتجاج میں کارکنوں کے جنازے لے کے آتا ہے، لیکن پھر بھی کارکن اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، بےتاب رہتے ہیں کہ ہم کب سعد رضوی اعلان کریں اور ہم اس کے پیچھے اپنی جان دے دیں. تو پھر بھی آپ کو اپنے لیڈر کے اوپر شرم آنی چاہیے کہ جو بار بار قرآن پاک کے جھوٹے حوالے دے دے کے، جہاد کا نام دے دے کے آپ کو یہ کہا گیا کہ بھئی مر جانا بہتر ہے آپ کی غلامی سے، لیکن پھر بھی کارکن اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتے، اس کے لیے روڈ میں نہیں نکلتے، اس کے لیے جان نہیں دیتے. شیر افضل مروت چلا چلا کے کہ 30,000 کارکن نکل آئے، میں عمران خان کو رہا کر دوں گا. 90% پاپولرٹی والی جماعت 30,000 آدمی روڈ میں نہیں نکال سکتی، لیکن کل کی 92 کی رپورٹ ہے کہ 1 لاکھ آدمی فیض آباد میں بیٹھا ہوا ہے. یہ تو ناظرین تھا ان کو جواب جو کہتے ہیں کہ سعد رضوی اشارے پہ نکلتا ہے تب بھی آپ کے لیڈر سے 1000 گنا بہتر ہے اور اس کے کارکن اس کے ساتھ مخلص ہیں. اب ناظرین بات کرنی ہے عمران ریاض کی. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے عمران ریاض کا ایک کلپ رکھتا ہوں، وہ کلپ سنو پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں. تو تحریک لبیک کا ایک بڑا ایسا اقدام ہے کہ انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا ہے، مارچ کیا، لانگ مارچ تو نہیں ہے، راولپنڈی سے لے کے فیض آباد تک وہ گئے، ایک مارچ کیا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے. تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسے مطالبات نہیں ہے جن کو ماننے میں حکومت کے لیے کوئی پرابلم آ رہی ہو. حکومت بات چیت کر کے فوری طور پہ یہ مطالبات مان سکتی ہے اور جو مظاہرین ہیں ان کو ان کے گھروں کو بھیجا جا سکتا ہے. اب بہت اچھا کیا تحریک لبیک والوں نے، اور جو لوگ بھی وہاں پہ نکلے ان سب کی اس کوشش کو، اس کاوش کو سلام ہے. اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، وہ سارے ان کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ اس گرمی میں، اس موسم میں یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے اور بڑی تعداد میں نکل کر جا کر بیٹھ بھی گئے. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا اور پوری دنیا کے اندر اس کی کوریج ہوگی اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کیسے سوچ. بہت اچھا کیا تحریک لبیک والوں نے، ان کی جائز مطالبات ہیں، ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں، کوئی غلط مطالبہ نہیں آیا، پوری دنیا میں ان کا نام اچھا جائے گا، ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ بہترین فیصلہ ہے تحریک لبیک کا اب جو نکلے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمران ریاض کہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، ٹھیک ہے نا، منافقت کرنا اس کی عادت ہے، ٹھیک ہے نا. اب پہلے تو اپنے ایک ہی ویلاگ میں تحریک لبیک کو کے کام کو سراہا ہے، سلام پیش کیا ہے کہ تحریک لبیک جو دھرنا دے رہی ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن فوراً آگے پارٹ دوسرے حصے میں، یعنی 16 منٹ کی اس کی ویڈیو تھی، اس کے آخری حصے میں وہ کیا کہتا ہے یہ بھی سنو. لیکن فیض آباد کے حوالے سے ان کے پہنچنے پہ کچھ لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں اور اوپنلی اٹھا رہے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے فیض آباد دھرنے کا ایک کیس پہلے سن رکھا ہے، تو ان کا اس حوالے سے تجربہ بھی ہے اور آج کل وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، تو وہ دیکھ سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور پولیس اتنا پروٹوکول کیوں دے رہی ہے. اب جس نے جو منافقت کیا کیا ہے کہ اس نے تحریک لبیک کو، عدلیہ کو لڑانے کی کوشش کی ہے، پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کی ہے، یعنی پوری سازش کیا ہے کہ پاکستان ایک خانہ جنگی کی طرف جائے. کس نے کی ہے؟ عمران ریاض نے. وہ کیسے؟ ایک طرف تو کہتا ہے کہ تحریک لبیک والے ٹھیک نکلے ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جائز مطالبات ہیں، پوری دنیا میں اچھا نام جائے گا پاکستان کا. کس کی وجہ سے؟ تحریک لبیک کی وجہ سے. دوسری طرف کہتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ نے پہلے بھی فیض آباد دھرنے کا کیس سنا ہے، یعنی کہ سب کو معلوم ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ تحریک لبیک کے خلاف ہے. فیض آباد دھرنا کیس جو پہلے ہوا تھا اس کے اوپر تحریک لبیک کے اوپر الزام تھا کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے گئی. بہت کوشش کی اس نے ثابت کرنے کی، لیکن 4 بار کمیشن ملا، 4 بار کمیشن نے تحریک لبیک کو کلیئر کرا دے دیا. اب یہ شخص کیا کہتا ہے کہ اب قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس ہیں، اس کے پاس تجربہ بھی ہے، اس نے پہلے دیکھا بھی ہے، اب پھر یہ بیٹھے ہیں تو قاضی فیض عیسیٰ کو دیکھنا چاہیے. یہ عمران ریاض ایک تیر پہ 2 شکار کھیل رہا ہے. پی ٹی آئی کا جو غصہ قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر ہے وہ بھی نکال رہا ہے اور تحریک لبیک کا جو غصہ ہے وہ بھی نکال رہا ہے، یعنی اپنے 2 دشمنوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. کون؟ عمران ریاض. اس لیے ناظرین کہتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، ٹھیک ہے نا. یا تو آپ ایک سٹینڈ لیں کہ بھئی تحریک لبیک غلط ہے
وہ جو اب نکل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے لیا ہے، فلسطین کا ان ویسے نام لے رہے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ فیک دھرنا ہے، تو ٹھیک ہے بھئی آپ کا ایک موقف ہے، ہم مانیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف آپ ان کو سلام پیش کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ منافقت سے کام لے رہا ہے، ان کے خلاف سازش کر رہا ہے. تو ناظرین یہ لوگ تو کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ الحمدللہ کامیاب وہ ہوں گے جن کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. اس لیے آج یہ ذلیل ہو رہے ہیں. 2-2.5 سال سے یہی عمران ریاض یعنی کہ یوتھیوں کو بیوقوف بناتے 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 کیا ریلیف دیا ہے انہوں نے، ایک اتنی پاکستان کی پاپولر جماعت کو کھڈے لین لگا دیا ان لوگوں نے. اب 2 دن پہلے یہ کہتا ہے کہ جی بنی گالہ میں صفائی شروع ہو گئی ہے، عمران خان آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ تو ناظرین موقف کسی کا کسی کے خلاف کیسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے. جو پی ٹی آئی کے اکثر صحافی، اکثر یوٹیوبر منافقت سے کام لیتے ہیں. اس لیے حافظ سعد رضوی صاحب نے بھی کہا تھا، بلکہ برٹش میڈیا کے ایک اینکر نے بھی عمران خان کے اوپر سوال کیا تھا کہ آپ ایک طرف گالی نکالتے ہیں، فوج کو دوسرے پیغام دیتے ہیں، یہ تو منافقت ہے. اس سے پہلے سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ منافق نہیں ہے، یہ منافق اعظم ہے جو عمران خان ہے. پر کب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. لیکن کارکنوں میں جوش و خروش یعنی کہ جذبہ عروج پر ہے، جو ہماری بات ساتھ ہوتی رہتی ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے. تحریک لبیک کے کارکن مایوسی نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر اوورال دیکھا جائے تو تحریک لبیک کے جتنے پہلے احتجاج یا دھرنے یا جتنے مطالبات ہوئے ہیں، ان کی نسبت ان مطالبات کو پاکستان کا زیادہ تر میڈیا اچھے لفظوں میں پیش کر رہا ہے کہ کوئی یہ ناجائز یا کوئی ایسے مشکل مطالبات نہیں ہے کہ جو حکومت نہیں مان سکتی. حکومت مان سکتی ہے، جائز مطالبات ہیں، اور یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ